بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ سسٹم جو ہے کولیپس کر چکا ہے. تو سسٹم کولیپس ہونا ہی تھا, کوئی اس میں حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو ہائیبرڈ نظام بڑے جوش و خروش سے اور بڑی محنت سے اور بڑی توقعات سے, بڑی امیدوں سے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا 2018 میں, اس کے اندر وہ جراثیم, وہ خرابیاں موجود تھیں کہ وہ خود ہی کولیپس ہو جاتا, اور وہ ہو گیا. ابھی نظر نہیں آیا, لیکن وہ اس کے جو سب سے بڑے جو اس کے بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے, سب سے بڑے جو اس کے آج کل اس کے چلانے والے ہیں, محسن نقوی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. تاہم بات یہ نہیں ہے کہ سسٹم کولیپس ہوا یا نہیں ہوا, سسٹم ہی تھا ہی غلط. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تو سن 94 سے 1954 میں جب ایوب خان کو کمانڈر ان چیف اور ساتھ ہی ڈیفنس منسٹر بنایا گیا, یہ قصہ تب سے شروع ہے. اور پھر 1958 میں انہوں نے مارشل لگا کے اس کو ایک نئی شکل دے دی, اور پھر وہ وہاں سے قصہ جو ہے وہی چل رہا ہے. اس کی میں بیک گراؤنڈ میں جانا نہیں چاہتا, بہت لمبی ہو جائے گی. تو فوج کے لوگ جو ہیں وہ ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو چلانا سیاستدانوں کا بس کی بات نہیں ہے, سیاستدان انکمپیٹنٹ ہیں, سیاستدان کرپٹ ہیں, اور یہ محب وطن بھی نہیں ہیں. یہ ایک بات جو 58 سے باقاعدہ طور پر کہی جاتی ہے اسکول کے سلیبس میں, سیمینارز میں, کتابوں میں, جہاں کا بھی موقع ملتا ہے یہ بات کہی جاتی ہے. اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ پاکستان جو ہے کہ جو بھی پرابلمز ہے وہ پولیٹیشین نے کریٹ کیے ہیں. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. پاکستان میں جو کچھ ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں وہ سیاستدانوں کو دیا ہوا ہے. مختصراً آپ کا آئین ہے وہ کسی سیاستدان نے دیا ہوا ہے جس پہ سارے لوگ متفق ہیں. آپ کا نیوکلیر پروگرام ہے وہ کسی سیاستدان کا دیا ہوا ہے. آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس ملک میں وہ کسی سیاستدان کا دیا ہوا ہے. آپ کا سب سے بڑی فورن انویسٹمنٹ جس کے لیے آپ منتیں کرتے پھر ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ آئے, وہ کسی سیاستدان کی وجہ سے آیا ہوا ہے. تو اس ملک میں جو کچھ ہے وہ سیاستدانوں کو دیا ہوا ہے, فوجی حکمرانوں کو دیا ہوا نہیں ہے. مجھے کوئی پروجیکٹ بتا دیں, کوئی چیز بتا دیں جو اتنے سالوں میں فوجی حکومت کے دوران بنی ہو اور اس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں اور آج تک قائم ہو. تاہم اب وہ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے, اس کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنی گڑبڑ ہو چکی ہے, اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں, معیشت بڑھنے جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی, ملک کے اندر جو ہے بے چینی بڑھ رہی ہے, سیاسی بے چینی بڑھ رہی ہے. بلوچستان میں, کے پی میں, ادھر آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اس قدر بے چینی بڑھ گئی ہے, آبادی اتنی زیادہ ہو چکی ہے, جابس کریٹ نہیں ہو رہی ہیں, بزنسز جو ہیں وہ بڑھنے کی بجائے کم ہو رہے ہیں, جو فیکٹریز ہیں ان کو گرا کے ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہیں. تو لوگوں کا اس میں کوئی حصہ جو ہے وہ, کیونکہ معیشت گرو ہی نہیں کر رہی, تو اس کو لوگوں کا حصہ جو ہے اس میں کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اگلی بات یہ کہ اب جو آپ کا ایک طبقہ جو حکمران طبقہ ہے, جس میں سب سے پہلے آپ کے فوج ہے, اس کے بعد بیوروکریسی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جوڈیشری ہے, ہائر جوڈیشری, یہ تینوں مل کر اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے پولیٹیشین کے خلاف یہ ان کا متفقہ ہوتا ہے ہمیشہ سے 58 سے آج تک, کہ پولیٹیشین جو ہے وہ خراب ہیں, برے ہیں, وہ محب وطن نہیں ہیں, وہ کام نہیں کر سکتے ہیں, نکمے ہیں, آپس میں لڑتے ہیں, وہ سارا قصہ جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. تو وہ اس میں یہ تینوں جو ہیں آپ کے فوج کے لوگ, سول بیوروکریسی کے لوگ, اور جو ہائر جوڈیشری کے جو لوگ جو ہیں ان کا جو ہے اس میں یہ مسلسل یہ رائے ان کی رہتی ہے. اس میں بات درست بھی ہے کسی حد تک, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے سسٹم کو لپیٹ دیں. یہ نہیں کہ سارے سیاستدان جو کوئی ایماندار ہیں, سارے سیاستدان جو بہت اچھے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں. یہ کام ہی ایسا ہے, سیاست کا کام ہی ایسا ہے. یہ کوئی آپ کو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آتی, آپ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آتی, آپ لوگوں کو صحت صفائی کے لیے نہیں لے کر آپ جو ہے معاشرے میں طاقت حاصل کرنی ہے. پالیٹکس کا مدعی جو ہے وہ طاقت حاصل کرنا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ اس طاقت کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں. وہاں پر آ کے اختلاف پیدا ہوتا ہے, وہاں پر آ کے خرابی پیدا ہوتی ہے.
تاہم اب جو سلسلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس سسٹم کو لپیٹ دیا جائے، لیکن اب سسٹم لپیٹ کر بھی آپ کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ پورے پاکستان کو کیا آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کر دیں گے؟ 15-20 ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں گے، اور ہر ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا جو صدر ہے، جو سربراہ ہے، وہ ایک کوئی ریٹائر جنرل ہوگا، کوئی گریڈ 21-22 کا کوئی سول سرونٹ ہوگا، وہ اس کو ملک کو چلائیں گے۔ پھر آپ ایسے میں لوکل باڈیز کی الیکشن کراتے ہیں۔ ہر ملٹری گورنمنٹ نے لوکل باڈیز کے الیکشن کرائے ہیں، اور ہر سویلین گورنمنٹ نے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرائے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، سویلین گورنمنٹ نے الیکشن نہیں کرائے لوکل باڈیز کے، کسی بھی نے بھی۔ اور جو فوجی حکومت آتی ہیں وہ فوری طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کرو لوکل باڈیز کے، تاکہ لوگوں کو جو ہے گراؤنڈ جو ہے اپنے ڈور سٹیپس پہ اپنے انصاف ملے اور وہ لوکل کام کرے۔ اس میں میرٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا اس میں میرٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے، جو پروونشل گورنمنٹ میں ہے، انہی لوگوں کو یہ الیکشن کرانے چاہیے لوکل گورنمنٹ کے، لیکن وہ نہیں کرواتے۔ جو ملٹری گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ تو اچھی ہے، وہاں جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ وہاں جمہوریت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں جو پالیٹیشین ہیں وہ برے ہیں، جو لوکل گورنمنٹ میں پالیٹیشین ہیں وہ اچھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ وہی انسان ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی پالیٹیشنز ہیں، وہی لوگ ہیں، اسی کی وہی معاشرہ ہے، وہی انسان ہے جو لوکل گورنمنٹ میں آتا ہے، جو کہ جس کا بڑا امیج بن جاتا ہے وہ پروونشل لیول پہ یا اس کے اوپر نیشنل لیول پہ چلا جاتا ہے۔ جس کا اتنا امیج نہیں بنتا، جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، اس کے پاس اتنے کنیکشن نہیں ہے، وہ لوکل گورنمنٹ پہ بنتا ہے، لوکل گورنمنٹ تک رہتا ہے، اور پھر لوکل گورنمنٹ سے ہی لوگ اپنے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو پہلے لوکل گورنمنٹ میں الیکٹ ہوئے، پھر آگے فیڈرل گورنمنٹ تک گئے، وزیر اعظم تک بنے۔ تو یہ جو قصہ ہے یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ہر طرف سے گھرا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر یورش جو ہو رہی ہے یہ اتنی شدید پہلے کبھی نہیں تھی، اور ملک میں جو معاشی ترقی نہیں ہو رہی ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اسٹیبلٹی نہیں ہے، ہمارے یہاں رولز ریگولیشن جو ان کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور پھر ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ آپ کو کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ آپ کا شوگر کی انڈسٹری آپ دیکھ لیجیے، آپ کے سیمنٹ کی انڈسٹری دیکھ لیجیے، بالکل تھرڈ لیول، فورتھ لیول کی ٹیکنالوجی ہے اس میں۔ اور شوگر بنانے میں اور سیمنٹ بنانے میں کون سی ٹیکنالوجی انوالو ہے کہ ہائی ٹیک جس کے لیے آپ کو لوگ جب نہیں چاہیے آپ کو، اور اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے، لیکن وہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، وہ چیزیں باہر سے منگواتے ہیں، کاٹن تک باہر سے منگواتے ہیں، پھر اسی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر اس پہ جو ہے وہ آپ وہ مانگتے ہیں، ریبیٹ مانگتے ہیں، ایکسپورٹ ریبیٹ ہمیں دیا جائے۔ $10,000 کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، $25,000 کی انوائس بھیجتے ہیں باہر اس بندے کو، اور اسے کہتے ہیں تم $10,000 پیمنٹ کر دو، میں گورنمنٹ کو $25,000 کے دکھا دوں کہ میں نے 25,000 کے ایکسپورٹ کیا، 25,000 پہ ان کو ایکسپورٹ ریبیٹ ملتا ہے۔ اور یہ سب ان کو پتہ ہے، یہ کوئی سیکرٹ نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ کسی بھی بزنس مین جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجیے، وہ آپ کو بتائیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، اور یہ حکومت کو پتہ ہے، بیوروکریسی کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے اس بات کا، لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کی جو ہے وہ جو ہے آپ کے جو ہے فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہیں، فارن انویسٹر جو ان کا اعتماد نہیں ہے۔ سب سے بڑی انویسٹمنٹ چین سے آئی تھی، وہ ابھی موجود ہے، لیکن آپ جو انویسٹر آتا ہے وہاں پر جو کام کرنے کے لیے، آپ اس کو تحفظ ہی مہیا نہیں کر سکے تو وہ کیسے کام کرے گا وہ؟ تو مسائل یہ ہیں، یہ مسائل نہیں ہیں جن سے آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہاں فیس تبدیل کر دیا جائے، لوگوں کو نیا جو ہے وہ ایک چھنکنا دے دیا جائے کہ ہائیبرڈ نظام لے کے آئے تھے، اور وہ ایک جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ جس دن یہ نظام آ گیا، اور 2018 میں جو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان یوں جائے گا ایک دم اوپر کو، نہ گیا نہ جانا تھا، وہ نظام ہی غلط تھا۔ اور ابھی وہی نظام ہے، نظام وہی ہے جو 58 سے چل رہا ہے، 54 سے چل رہا ہے، اس میں تھوڑی بہت امپرومنٹ کیا، تھوڑی بہت مطلب پہلے سے زیادہ خرابی ہو جاتی ہے، تو بہرحال وہ ہو رہی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اور جو انجینئرنگ ہونے جا رہی ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں اس کے بارے میں بہت متفکر ہوں۔ آپ کا کیا رائے ہے آپ بتا دیجیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔